السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کی قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شام کے اس پل پرندوں کی چڑچڑاہٹ اور موسم کی خوشگواریت اپنے عروج پر تھی۔ وہ کچن کی کھڑکی کھولے کبھی چولہے پہ ابلتی چائے تو کبھی باہر کے موسم پہ نظر ڈال لیتی تھی، مگر اس کے دل کا موسم ہنوز وہیں برقرار تھا۔ چائے 2 کپ میں انڈیل کر اس نے ٹرے میں دیگر لوازمات رکھے تھے اور ٹرے تھامے کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی نور جہاں بیگم کے ساتھ ایک گریسفل سی خاتون کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر رکی تھی۔ سیاہ ساڑی پہنے وہ اسے کافی ماڈرن سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہچکچاتی ٹرے تھام کر لاؤنج میں رکھی گول شیشے کی میز پر بیٹھ چکی تھی۔ محل ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ نور جہاں بیگم کی آواز پر اس کے قدم من بھر کے ہوئے تھے۔ جی تائی امی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کو قابو پاتی ہوئی مڑی تھی اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ جس طرح انہوں نے اریحا کے ساتھ جلدی کی تھی، کہیں وہ اس کا بھی وہ اس سے آگے سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیلک کو بھیج دو میرے پاس۔ ان کے اس جملے نے اسے خاصی توانائی بخشی تھی۔ اگر کچھ اور وہ سن لیتی تو یقیناً دل کے ٹکڑے ضرور ہوتے۔ یہ مشکل ہی تھا کہ وہ اپنے پیروں پہ کمرے تک پہنچ پاتی۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے آپ کی۔ مسز حشام نور جہاں بیگم سے مخاطب ہوئی تھی جبکہ محل جا چکی تھی۔ آج صبح ہی زارق نے انہیں تمام تفصیلات کے ساتھ آگاہ کر دیا تھا۔ انہیں بھی اتنی جلدی تھی کہ وہ شام میں ہی دیے گئے ایڈریس پہ پہنچ چکی تھیں اور اب ایک نظر اپنے بیٹے کی پسند کو دیکھ کر دل ہی دل میں سرشار ہوئی تھی، جبکہ مسکراہٹ تو ان کے لبوں سے چپک گئی تھی۔ مجھے آپ کی بچی بہت پسند آئی ہے۔ اگر آپ ہاں سمجھے تو اگلے ہفتے میں نکاح کی تاریخ لینے آ جاؤں گی۔ مسز حشام کلائی پہ بندھی ڈیجیٹل واچ پہ نظر دوڑاتی ہوئی بولی تھی۔ مگر اتنی جلدی کیا ہے مسز حشام؟ اتنی جلدی پر وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ میں اپنے بیٹے کی تصویر آپ کو دکھا چکی ہوں، باقی ڈیٹیلز آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی۔ اب اپنے بیٹے سے تمام انویسٹیگیٹ کروا سکتی ہیں۔ انفیکٹ آپ اس سنڈے کو ہمارے گھر آ جائیں، پھر آپ کو پتہ ہی لگ جائے گا کہ اتنی جلدی کیوں ہے۔ وہ انہیں اپنے اسمارٹ فون پہ زارق کے مختلف تصاویر دکھا چکی تھی اور ساتھ میں اس کے ہاسپٹل اور گھر کی ڈیٹیلز الگ دے چکی تھی۔ اس سنڈے کو تو میری اپنی بیٹی کی منگنی ہے، ہم پھر آئیں گے۔ وہ سرے سے انکار کر چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل پہ کے سامنے بیٹھی اپنے چہرے کے حسین نقش کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کے چہرے پر کئی بار مسکراہٹ اپنا جادو دکھا کے جا چکی تھی۔ آج صبح سے نہ جانے کیوں اس کا موڈ خوشگوار تھا، جبکہ صبح کی شروعات کچھ اچھی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی اعظم کے کہے گئے جملے اس کے ذہن میں بھاگ رہے تھے اور شاید یہی جملے اس کی مسکراہٹ کی وجہ تھے۔ میں کیسے آپ کا یوز کر سکتی ہوں اور آپ کو اب چھوڑ بھی نہیں سکتی؟ آج سے ایک بار پھر وہ پہلے بھی اس سے ہی یہی دریافت کر چکا تھا کہ مطلب پورا کر کے چھوڑ دو گی، استعمال کر کے جانے دو گی۔ ہاں، اس نے اپنے مطلب کے لیے اس کی مدد لی تھی، مگر اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر ہل گئی تھی۔ اور پھر دامیر سے بات کرنا اسے کتنا برا لگا تھا۔ ساتھ اس کی تمام شاپنگ بھی اس نے اٹھا کے خود سٹور روم میں ڈال دی تھی اور اگلے دن خود اس کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ اور پھر کل رات کا واقعہ اور پھر صبح کی لڑائی۔ کیا وہ اس کے لیے کچھ فیل کرنے لگا تھا؟ کیا اس کو چاہنے لگا تھا؟ اتنا تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اس کا خیال کرتا ہے، مگر کچھ محسوس کرنے کا سوچ کر ہی اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ کھلنے لگے تھے۔ یہ سب اس کے لیے پہلی دفعہ تھا کہ 19 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار کسی کے لیے، کسی خیر مرد کے لیے ایسا سوچ رہی تھی۔ اس کے لیے شاید ان کے مابین نکاح جیسا رشتہ تھا۔ اس نے پاکستان آنے سے پہلے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی یہاں شادی بھی کرے گی۔ اس کے پاپا تو اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، جو وہ یہ کہہ کر انکار کر چکی تھی کہ ابھی صرف 19 سال کی ہے، چھوٹی ہے۔ مگر اگر پاپا کو یہ سب معلوم ہو جائے پھر کیا وہ مجھے معاف کریں گے؟ کیا میری بات کا یقین کریں گے؟ مرر میں خود کو دیکھتی ہوئی اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ ابھی اس رشتے کو بڑھانے میں کتنی مشکلات آنے والی تھیں، وہ ان سب سے بے خبر تھی۔ بس حسین خواب آنکھوں میں سجائے وہ چہک سی رہی تھی۔ نور جہاں بیگم کے برے رویے کے باوجود بھی وہ انہیں بری نہیں لگ رہی تھی۔ شاید وجہ اعظم ہی تھا، مگر اعظم کی نام نہاد وہ منگیتر محل، وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر وہ بیچ میں آ گئی تو؟ اس کے معصوم چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ جب سے کچھ نگاہیں نظر بدلی تھی، خیالات بدلے تھے، یہ ادراک بھی جان لیوا تھا۔ لیکن بیچ میں تو لیلک تم خود آئی ہو۔ لیکن اعظم کے شکوے، وہ بھی تو جان لیوا ہیں۔ جب ان سے سب طے ہو گیا تھا، پھر کیوں وہ خود اس رشتے کو انٹینشن دے رہے ہیں؟ وہ اب الجھ سی گئی تھی۔ کون؟ وہ الجھن میں کمرے کے وسط میں کھڑی سوچوں میں مگن تھی جب دستک پہ خیالوں سے باہر آئی۔ تائی اماں نے بلایا تمہیں۔ محل پہلی بار اسے دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اسے سادہ سے کپڑوں میں ہی دیکھا تھا، مگر آج کپڑے بھی تبدیل اور اس کے چہرے پہ نفاست سے کیا گیا میک اپ واضح دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ خاص کسی مقصد کے لیے تیار ہو۔ محل اس پر ایک نظر نگاہ غلط ڈال کر کمرے کے دروازے سے ہی چلی گئی تھی۔ یوں اس کا سج سنورنا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔
LED اسکرین پہ چلتی گاڑیاں، کمرے میں چھائی گہری خاموشی اور جان لیوا دھوئیں کا احساس چاروں اور پھیلا ہوا تھا، جبکہ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ٹیبل پہ دونوں پاؤں رکھے گہری سوچ میں تھا۔ تم اتنی ضدی ہوگی مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، مگر اس حد تک پہنچاؤ گی اس کا علم نہیں تھا۔ میرے دوست کی بہن تھی، ایک نظر بھی ڈالنا گناہ سمجھتا تھا۔ کس قدر مشکل سے جذبات پہ پہرے بٹھائے ہوئے تمہیں دیکھنے سے، تمہیں محسوس کرنے سے خود کو روکا ہوا تھا، اور آج آپ خود ہی میرے سامنے آ گئیں، وہ بھی اس طرح۔ اتنا بھروسہ تھا مجھ پہ، اگر کہیں لے جاتا تمہیں پھر کیا کرتی؟ وہ سگریٹ کو انگلیوں میں کے بیچ میں دبائے بیٹھا اندازے لگا رہا تھا۔ نان سینس! اس نے جھٹکے سے شیشے کے ٹیبل پہ رکھا شو پیس اٹھا کے دے مارا تھا۔ شکر تھا کہ کمرے کی دبیز خاموشی ٹوٹی تھی۔ مس اریحا لاشاری، تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ آج اس نے اس کی نظروں میں اپنے لیے شدید ناپسندیدگی دیکھی تھی، جو تعمیر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس کو کتنے عرصے سے چاہتا ہے، کتنے وقت سے اپنی پسند کی برقراریت ٹوٹنے نہ دی تھی، تو اس طرح وہ اس کے جذبات کو روندے گئی۔ جبکہ پوری دنیا اس کی طرف تھی تو محبوب کے ہی مزاج الگ تھے۔ وہ گہرا مسکرایا تھا اور موبائل فون میں کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز پہ مسز حشام کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ بیڈ شیٹ چھوڑ کر دروازے کی جانب مڑی تھی۔ گڈ ایوننگ ماما۔ وہ نقصک سے تیار ہاسپٹل جانے کے لیے نکلا تھا، مگر درمیان میں ہی مسز حشام کے روم میں آ گیا تھا۔ رات کے 8 بجاتی گھڑی میں اس نے نگاہ ڈال کر انہیں وش کیا تھا۔ کیا بنا آج صبح جب ہاسپٹل سے گھر لوٹا تھا تبھی وہ مسز حشام سے تفصیل سے بات کر چکا تھا، اور پھر اپنے روم میں اوپر سونے چلا گیا تھا، اور اب پھر وہ ان کے سامنے تھا۔ مجھے لڑکی اچھی لگی، مگر اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی تھی۔ زارق نے انہیں بیچ میں ہی اچک لیا تھا۔ کچھ اگر مگر نہیں چلے گا ماما، وہ بری طرح میرے دل میں بس چکی ہے، محض ایک ملاقات میں۔ سوچیں اگر اس سے تفصیلی ملاقات ہو جائے تو میری دھڑکن ہی رک جائے گی ماما۔ اس کا لہجہ جان لیوا تھا۔ مسز حشام نے ہاتھ دل کے مقام پہ رکھا تھا۔ کیسی غلط باتیں کر رہے ہو؟ مالک تمہیں جیتا جاگتا رکھے۔ اگر اب ایسا کہا تو میں تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں کرواؤں گی، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ زارق کی جلد بازی اور اس کے لہجے سے واضح ہوتے جذبات اور آنکھوں سے پھوٹتی روشنی، وہ تو دن میں ہی اندازہ لگا چکی تھی، مگر اب اس کے کال وہ دم سادھے سے بول گئی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، کل آن جان اور مان۔ اسے کھونے کا تصور یا اس کے دور جانے کی سوچ ہی دل دہلانے والی تھی۔ نہیں ماما، یہ بتائیں مثبت جواب دیا ہے نا اس کی مدر نے؟ کہیں انگیج تو نہیں تھی وہ؟ انکار تو نہیں کیا نا؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ مسز حشام تو بے اعتباری سے اسے دیکھے گئی تھی۔ ان کا اتنا قابل بیٹا کیا ایک ہی دن میں اس قدر پاگل ہو سکتا ہے؟ خطرے کی گھنٹیاں انہیں قریب سے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہیں انگیج نہیں ہے، اور میرے اتنے ہونہار بیٹے کو کوئی منع کر سکتا ہے؟ لڑکی والوں کو کچھ وقت دیا جاتا ہے سوچنے کے لیے۔ چونکہ اس کی مدر اس دنیا میں نہیں ہے تو وہ کچھ دن لیں گے جواب دینے میں۔ بیٹا تم صبر رکھو، سب اچھا ہوگا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی پیار سے بولی تھی۔ وہ بیٹھے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ جی ماما، یہ تو پتہ ہے۔ انشاءاللہ۔ پھر میں جاؤں؟ وہ ان سے اجازت لیتا ہوا اب نارمل لہجے میں بولا تھا۔ کب چھوڑو گے نائٹ ڈیوٹی کی جان؟ دن میں بھی آدھا وقت ہاسپٹل میں گزارتے ہو بیٹا۔ وہ بنگلے میں رچی خاموشی سے تنگ آ گئی تھی۔ ہاسپٹل میں ضرورت ہوتی ہے ماما، جب لگے گا کہ وہاں ضرورت نہیں ہے تو نہیں جایا کروں گا۔ ویسے بھی اب آپ کی بہو آ جائے گی تو نہیں جایا کروں گا رات میں۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ چھائی مسکراہٹ دیکھ کر مسز حشام کا دل بھی ہلکا ہوا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا کر اس کے ساتھ کار پورچ میں آ گئی تھی۔ جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے میں موجود دونوں نفوس خاموش تھے۔ اب تک تو اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جب وہ اس کمرے میں آتی تھی تو کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی تھی، اور حیران کن بات یہ ہوتی تھی کہ اس وقت ان کی اپنی دونوں بیٹیاں اس کمرے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتی تھیں، جبکہ نورجہاں بیگم اسے پورے مان کے ساتھ آرزم کے ساتھ ساتھ اسے بھی شریک کرتی تھی، اور اس کے لیے یہ بات کافی انوکھی تھی۔ وہ اسے بھی بھرپور عزت دینا شروع کر چکی تھی۔ للک ان کے پیار اور مان پر کافی رشک کر چکی تھی۔ اب بھی وہ آرزم کے ساتھ کچھ ڈسکس کر رہی تھی جب اسے بھی انہوں نے بلایا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر نورجہاں بیگم کے ساتھ بیڈ پہ ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ خاموش وجود صوفے پہ دراز تھا۔ آج آفس سے آنے کے بعد وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ صبح بھی تو وہ اسے اچھے لفظوں میں جتا چکا تھا کہ وہ اس کے سامنے نہ آئے۔ وہ اس کے آنے پر ہنوز لیٹا ہی رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پہ شکنیں بچھی تھیں۔ خوشبوؤں میں نہایا ہوا وجود اس کے بہت قریب تھا۔ آج کہیں جانا ہے تم دونوں نے؟ نورجہاں بیگم نے پہلی دفعہ یوں نقصک سے تیار دیکھ کر حیرت کی زیادتی سے پوچھا تھا۔ للک اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی کہ کہیں کیا وہ زیادہ تیار ہو گئی تھی؟ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ کینیڈا میں وہ صرف اسکرٹ اور شرٹ پہنتی تھی، اور میک اپ بھی شاید ہی کبھی اس نے کیا ہو، مگر آج لال رنگ کی پیروں تک آتی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ جو اس نے پہلی بار ہی پہنا تھا، مگر اسے خود پہ وہ سوٹ اتنا پیارا لگا تھا کہ شیشے میں کتنی بار اس نے خود کو دیکھ کر خود کو ہی خوبصورت کہا تھا۔ اوپر سے جارجٹ کا لال ہی بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے سیاہ بال پشت پہ ڈالے ہوئے تھے،
خلاف معمول آج اس نے پہلی بار ہی سیاہ چوڑیاں کلائیوں میں بھری تھیں اور سوٹ کی مناسبت سے میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ لیلک ان کی بات پہ اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی اور اب اپنا آپ برا لگ رہا تھا۔ اگر انہوں نے اتنا نوٹ کیا تھا تو ان کا بیٹا کتنا نوٹ کرے گا؟ آخر میں نے یہ سب کیا ہی کیوں؟ وہ دل میں سوچ کر پشیمان ہوئی تھی۔ نہیں امی۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا اور پھر نظر نور جہاں بیگم کے بالکل ساتھ بیٹھی دشمن جہاں پر گئی تھی، جو آج اسے گھائل کرنے کے سارے انتظامات بڑی چاہ سے کر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی اس پہ گوارا نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ تو صرف اس کے نکاح میں تھی، بیوی تو بننا نہیں تھا۔ پھر لیلک کا پروگرام ہوگا جانے کا باہر، تبھی یوں آج اتنا تیار ہوئی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں، ہے نا لیلک؟ وہ اب لیلک کی جانب مڑی تھی جو نظریں جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ خاموش تھی۔ نہیں آنٹی۔ وہ اپنی جگہ ہکلائی تھی، گھبراہٹ چہرے سے آیا تھی۔ اس کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ نور جہاں بیگم کی آواز پہ طنزیہ ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی پہ لیلک نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جہاں صرف اس کی نظروں میں ناپسندیدگی تھی۔ وہ یکلخت ساکن ہوئی تھی، نظریں مل کے بھی نہ مل سکی تھیں۔ ویسے تو میں نے ایک بات کے لیے تم دونوں کو بلایا تھا، مگر اب لیلک کا ارادہ باہر جانے کا ہے تو تم اسے لے جاؤ اور ساتھ ہی موبائل بھی اسے دلا دینا۔ نور جہاں بیگم تعصب سے بولی تھی۔ آپ بات کریں امی، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے باہر جانے کا۔ تھک گیا ہوں بہت اور تھکن رات بھر بھی نہیں سمیٹ پاتی ہے۔ وہ اسے جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا بہت کچھ جتا بھی چکا تھا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں معنی خیز لہجہ، لیلک کے گال دہک اٹھے تھے اور ذلت آمیز لہجہ مارے خفت سے لیلک کا چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا، جبکہ مقابل کے لبوں پہ طنزیہ تبسم بکھرا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں اور تم دونوں تو پھر پسند کے میاں بیوی بنے ہو، پھر بھی اتنا جھجک، اتنا لحاظ؟ وہ لیلک کو دیکھ کر ہمیشہ یہی اندازے لگاتی تھی۔ اس کے چہرے سے چھلکتی معصومیت، نور اور شرم و حیا لحاظ کہ وہ اس سے چاہ کر بھی برا رویہ اختیار نہیں کر پا رہی تھی۔ ارادہ نہیں ہے تو تم ارادہ بنا لو، اور اگر کوئی ناراضگی بھی ہے تو منا لو ایک دوسرے کو۔ اب جب آرزم تم نے خلاف مرضی شادی کی ہے میری، تو مجھے بھی احساس دلاؤ کہ یہ شادی اچھی شادی ہے، میرے دل پہ چھائے زخم پہ نمک نہ چھڑکو۔ وہ آرزم کو سخت لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ خاموشی سے صوفے کی پشت پہ سر ڈال گیا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ اوکے، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں امی۔ وہ کچھ سوچ کر چند منٹ بعد صوفے سے اٹھا تھا اور ایک نظر اس پر پری پیکر وجود پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اگر اسے تم سے کوئی شکایت ہے یا تمہیں اس سے کوئی شکایت ہے تو دونوں بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرو۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ماحول کو میں نے بہت چاہا ہے، مگر اس نے تم سے شادی کی، اور صرف آرزم کی خوشی کے لیے میں نے ماحول کو تم دونوں کے بیچ سے ہٹا دیا کہ وہ خوش رہے، اور میں راضی ہو گئی۔ مگر اب مجھے وہ خوش کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں یہ نہیں پوچھتی کہ تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، چونکہ تم میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، مگر پھر بھی غلط فہمیاں جو بھی ہیں انہیں ٹھیک کر لو۔ اگر آج تم مجھے یوں تیار نہ ملتی تو یقیناً آج میں نے تمہاری کلاس لینی تھی۔ مان لیا تم دونوں کی شادی اچانک ہوئی اور وجہ مجھے بھی نہیں معلوم، مگر پھر بھی نئی دلہنیں یوں منہ اٹھا کے نہیں رہتی۔ تم میرے بیٹے کی دلہن ہو، اور مجھے اچھا لگے گا جب تم یوں آج جیسے آج ہو اس طرح ہر وقت، خاص طور پر شوہر جب گھر آتا ہے تو بیویوں کو چاہیے کہ اتنی اچھی لگیں کہ شوہر کی تھکن یوں مٹ جائے۔ تیار رہا کرو، اس کا خیال رکھا کرو۔ تھک جاتا ہے یونیورسٹی میں، اس سے اچھے سے پیش آیا کرو، اس کے ہر چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو۔ ہر وقت کوشش رہے کہ شوہر کے قریب رہا جائے، اور قریب رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ تمام کام اس کے اپنے ہاتھ سے کیے جائیں۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ اس کے جھکتے سر کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ لیلا کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ان سے ہاں کہہ سکیں، اس لیے اس نے نہایت نرمی سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس کا ایک پل تو دل کیا تھا کہ اپنے رشتے کی تمام حقائق اور سچائی کھول کر ان کے سامنے رکھ دے، مگر اس کے اندر اتنی ہمت کہاں تھی۔ اچھی بات ہے، اسے کھانے میں چائنیز، ملائی چکن، فش اور ربڑی پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کی پسند کا آرڈر کرو تو وہ ویسے ہی مان جائے۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دی تھی۔ تبھی خوشبوؤں میں مہکتا وجود کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لیلا کی نظر بلیک شوز پہ گئی تھی۔ ایک نظر دیکھنے پر اس کا من مچل گیا تھا، مگر نظریں بھی کیسے اٹھاتی؟ سامنے ہی تو جان لیوا شخص کھڑا تھا، جو آہستہ آہستہ اس پہ اپنا سحر طاری کرتا جا رہا تھا، اس کو اپنا اسیر بناتا جا رہا تھا۔ اس کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ احساس ہی اتنا خوشکن تھا کہ وہ اس کے ساتھ اکیلے میں باہر جا رہی ہے، اس کی ہمراہی میں، اس کی ہم قدم، اس کی ہمراز بن کر۔ وہ خود کو اس وقت بہت ہی خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ اللہ نظر بد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نور جہاں بیگم مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ آرزم نے اپنا سر ان کے سامنے جھکایا تھا۔ سپر چارمنگ، وہ ہلکے سے اس کے کان میں گویا ہوئی تھی تو وہ گہرا مسکرایا تھا اور اپنی اس قدر چاہنے والی ماں کو دیکھ کر رشک سے ان کے حوصلے کی طرف حوصلہ افزائی کر سکتا تھا۔ جاؤ لیلک۔ اپنے نام پر وہ گڑبڑا کے بیٹھے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس خوبرو شخص پہ گئی تھی جو صرف اس کا تھا، اس کا اپنا، اس کے بہت قریب،
بلیک 3 پیس سوٹ میں بال جل سے سیٹ کیے وہ سنجیدہ تیکھے نئے نقش کے ساتھ کھڑا موبائل نکال کے نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے اپنے ہوش کھوتی نور جہاں بیگم نے اس کا کپکپاتا ٹھنڈا ہاتھ تھام کر آرزم کی چوڑی ہتھیلی پہ رکھا تھا۔ وہ چونک کے اپنے ہاتھ کو اس کی مضبوط ہتھیلی میں دیکھ رہی تھی۔ ایک کرنٹ اس کے وجود میں پھیل گیا تھا۔ جبکہ کپکپاتے سرد ہاتھ کی لرزاہٹ کو محسوس کرتا، آرزم اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں دبا چکا تھا اور موبائل پاکٹ میں رکھ کر اس کے دو آتشہ روپ کو استحقاق بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر آگ لیلک کے دل میں لگی تھی تو دوسرا دل بھی خالی نہیں تھا۔ نگاہ اور خیالات بدلنے کی دیر تھی اور اب تو پور وجود کا وہ ایکس رے کر چکا تھا اور انداز استحقاق شدہ تھا۔ تو آگ کیوں نہ بھڑکتی؟ وہ اس کے جھکے چہرے پہ نظریں ڈال کر ہاتھ تھامے قدم بڑھا دیے۔ ہینڈ بیگ لے لوں؟ وہ ہکلاتے ہوئے لہجے میں بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے چلتا جا رہا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب اور سنجیدہ لہجہ۔ وہ خاموشی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی اس کے ساتھ چلتی تھی۔ آج قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بات لے کر کمرے میں آئی تھی لیکن محال کو کمرے کے ارد گرد چکر کاٹتے دیکھ کر تولیہ بستر پہ ڈالتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ سب خیریت ہے؟ کیوں ادھر سے ادھر ہو رہی ہو؟ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہتی تھی مگر محال نے چہرے کے زاویات سدھار لیے تھے۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی اس لیے بس ادھر سے ادھر ہو کر وقت گزار رہی تھی۔ ایگزامس کے بعد اب کرنے کو بچا بھی تو کچھ نہیں ہے، وہ نارمل سے لہجے میں کہتی بستر پہ سے تولیہ اٹھا کر سٹینڈ پہ لٹکا چکی تھی۔ یاد ہے امی نے کہا تھا تمہاری پڑھائی کے بعد شادی کر دیں گے۔ اب تمہاری شادی ہو جائے تو زندگی میں کچھ نیا ہو ورنہ تو ویسے بھی کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے نم بالوں کو جھٹکتی ہوئی عام سے لہجے میں بولی تھی مگر یہ جانے بغیر کہ وہ محال کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ چکی تھی۔ وہ کیسی آشنا کر سکتی تھی اس پر؟ اس لیے خاموشی میں ہی غنیمت جانی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے بیٹھ کے اپنی سائڈ پہ نیم دراز ہو گئی تھی۔ تمہارا فون رنگ کر رہا ہے۔ اس کے فون پہ رنگ کرتے میسیجز کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی مگر اس وقت اریحا باتھ روم میں تھی اور اب بھی اسکرین بلنک ہوئی تھی۔ اچھا؟ وہ کنگا ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتی اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی تھی اور موبائل کو چیک کرنے لگی تھی۔ دامیر کا میسیج دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ وہ بھی ایک میسیج نہیں 20-25 میسیج تھے جن میں فوٹوز ہی فوٹوز تھیں۔ کس کے میسیجز ہیں؟ وہ اریحا کے کندھے پر سر رکھ کر بولی تھی۔ نظریں اس کی بھی اریحا کے موبائل پر تھیں۔ دامیر کے ہیں، وہ بلا جھجک بولی تھی۔ ویسے بھی اس سے کیا چھپانا تھا، وہ تو اس کے ہر راز سے واقف تھی۔ دامیر کے میسیج تمہارے پاس کیسے؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کندھے سے سر ہٹا چکی تھی۔ تمہاری اس سے بات کب ہوئی اور نمبر کیسے آیا؟ وہ الجھی تھی۔ لیلک کی مدد سے بھائی کے فون سے اس کا نمبر لیا تھا اور آج ملنے گئی تھی اس سے۔ اور اب یہ ان فوٹوز کا کیا کروں میں؟ وہ A to Z اسے ساری کہانی بتاتی ہوئی غصے سے موبائل بیڈ پہ پٹک چکی تھی جہاں اسے ڈھیروں انگیجمنٹ ڈریس کی تصاویر اور کچھ جیولری کلیکشن بھیجی تھی۔ محال اس کی حرکت پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں انکار کرنے چلی تھی انہیں؟ تمہیں پسند کرتے ہیں وہ، تمہیں اچھے سے راز نہیں ہے نا؟ اسے پھر سمجھانے بیٹھ گئی تھی مگر اب اس کا لہجہ سخت تھا۔ اور اپنے دل کا کیا کروں جو کسی اور کے پاس ہے؟ کیسے اس انچاہے شخص کے ساتھ رشتہ جوڑ لوں؟ تم خود بتاؤ، کیا اتنا آسان ہوتا ہے یہ سب؟ تم بھی تو بھائی سے محبت کرتی تھی، کیا تم کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ وہ الٹا اس کو ہی چھیڑ بیٹھی تھی۔ محال بے یقینی نظروں سے اریحا کے اسپاٹ چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ کر لو گی تم کسی اور سے بیاہ جب دل ہی تمہارا بھائی کے پاس ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تمہارا بھائی میرے لیے غیر محرم ہے۔ میرا دل اس کے پاس تب تھا جب وہ میرا کچھ لگتا تھا، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کچھ ٹھہرائے جائیں۔ اور میں کر لوں گی شادی اگر مجھے کوئی چاہنے والا شخص مل گیا تو، اور اگر نہ بھی ملا تو میں تائی امی کو انکار نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کو بچے کیسے انکار کر سکتے ہیں اریحا؟ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ کبھی ہمارا برا نہیں سوچ سکتے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں۔ اور اس دل کا کیا، یہ بھی آباد ہو ہی جائے گا۔ وہ کس مشکل سے کہہ رہی تھی، اس کا اندازہ صرف اسے خود کو تھا مگر کسی طرح اریحا کو بھی راہ راست پہ لانا تھا، اسے صحیح راہ دکھانی تھی ورنہ وہ بہت کچھ خراب کر سکتی تھی۔ میرے پاس تمہارے جتنا بڑا دل نہیں ہے محال، میرے دل میں جو ہے وہی رہے گا۔ اگر وہ مجھے نہ ملانا تو میں خود کو کچھ کر لوں گی، دامیر کو بتا دوں گی میں کہ کسی اور کو چاہتی ہوں، پھر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ تم اس شخص کو جانتی بھی نہیں ہو اور اس کے لیے اپنا کریئر، اپنی لائف تباہ کرو گی؟ پاگل مت بنو اور اپنے فیوچر پہ دھیان دو، اور خبردار سے تم نے دامیر کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو یقین جانو سب ختم ہو جائے گا۔ اگر مرد کے دل میں ذرا سی بھی شک کی دراڑ آ جائے نا تو زندگی بھر رونا پڑتا ہے۔ تم ریلیکس ہو کر دامیر کے بارے میں سوچو۔ اس کا چہرہ تھامے بولی تھی۔ نہیں سوچ سکتی، پلیز محال کچھ کرو نا میرے لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ محال کا دل دہل اٹھا تھا۔ کیا وہ بھی دوسری محال بننے جا رہی تھی؟ نہیں، میں اسے دوسری محال نہیں بننے دوں گی۔ وہ اس کو گلے لگاتے ہوئے خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔